अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। और ये जो नूर मुकद्दम का कत्ल केस है, इसमें बड़ी नई नई चीज़ें अब सामने आ रही हैं। मैं आपको अपडेट्स देने लगा हूँ। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की अपडेट्स हैं, उनको मैं यकजा कर रहा हूँ। कुछ मैंने लैपटॉप पे लिखी हुई हैं, कुछ मेरे आगे नोट्स में लिखी हुई हैं, तो मैं दोनों को मिक्स एंड मैच करके आप तक पहुँचाऊँगा। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और ये जो घंटी का निशान है, बेल आइकॉन, इसको ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मज़ीद अपडेट्स जो हैं वो आप तक खुद ब खुद पहुँचती रहेगी। आज पहले मैंने एक इंटरव्यू किया एक खातून का, जिन्होंने बताया कि कैसे ये डेवल वर्शिपर्स जो हैं ये पाकिस्तान में ज़ोर पकड़ रहे हैं और वो खून की कुर्बानी मांगते हैं, और फिर वो डार्क वेब से उनका क्या लिंक है और डार्क वेब उनको कैसे पैसे देता है हर व्यूइंग के। वो भी एक बड़ा खौफनाक एलिमेंट है। अब उसको अलग लेके चलना पड़ेगा और एक कत्ल के केस को अलग लेके चलना पड़ेगा, ताकि कहीं ये ना हो कि मिक्सअप हो जाए दोनों चीज़ें। हो सकता है इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ हो, लेकिन जब वो ताल्लुक़ साबित होगा तो इनको साथ जोड़ेंगे, पहले तो नहीं हम कर सकते। इस सिलसिले में द न्यूज़ में जाहिद कशकोरी की बड़ी तफसील से एक रिपोर्ट भी आई है। मेरी जाहिद साहब से भी बात हुई थी, मेरे पास नोट्स भी हैं, कॉलम भी है, सब कुछ है, तो मैं उसके भी कुछ पॉइंट्स लूँगा, और कुछ सवालात जो मेरे पास हैं और जो बड़े अहम हैं वो भी मैं दूंगा यहाँ पे। लेकिन एक बात, अल्लाह ताला का बड़ा करम है, अल्लाह ताला का बड़ा करम है, और हर आप में से वो लोग जो मेरा पहले दिन से ये वीलॉग देख रहे हैं नूर मुकद्दम बेचारी के ऊपर और इस दरिंदे जाफ़र के ऊपर, ज़ाहिर जाफ़र के ऊपर, आपको पता होगा कि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इसके माँ बाप जो हैं ये मासूम नहीं हैं। और असल में हम इतने हज़ार घंटे, तकरीबन 4,500-5,000 घंटे हम लोग करा सच इन्वेस्टिगेटिव शोज़ कर चुके हैं कि हमें हमें जब केस का पहले कोई हम बताता है ना किसी केस का, तो हमें कुछ ना कुछ उसका आइडिया भी होना शुरू हो जाता है। एक आपकी, आप समझे कि आपकी ट्रेनिंग हो जाती है उससे। ये पूरी टीम का है मेरी, ये सिर्फ मेरा नहीं है, सारों की नज़र जो है वो डीप जाके पड़ती है। तो पहले दिन से मैं कन्विंस हूँ कि माँ बाप इतने मासूम नहीं है जितना वो बता रहे हैं। और जब वो तानिया नामी एक औरत ने मास्क पहन के वो एक फेक और ड्रामा वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मैं कन्विंस हो गया था कि ये फेक है और ये ड्रामा है। फिर उनका इश्तिहार भी आ गया, डॉन अखबार में छपा, उसके बाद वो इश्तिहार का मतन जो है वो फैमिली के फ्रेंड्स में भी डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया। बहरहाल अब इसमें कुछ चीज़ें ये हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, जो तफ्तीशी अफसरान हैं, उन्होंने कत्ल की वजूहात जानने के लिए, क्योंकि अभी ये तो हमें पता है कि इसने कत्ल किया, ये तो हमें पता है कि ये दरिंदा है, ये तो हमें पता है कि इसने क्या क्या किया, लेकिन क्यों किया उसकी भी तो वजह पता नहीं होनी चाहिए। तो तफ्तीशी अफसरान जो है उन्होंने बड़ी स्मार्टली अब इस इन्वेस्टिगेशन का जो फोकस है वो इस दरिंदे के वालदैन पे कर दिया, इस्मत आदम जी पे और जाफ़र पे, उन दोनों के ऊपर कर दिया। अब वो कहते हैं कि जी इन्होंने क्या किया कि पहले जब वारदात हो गई तो वारदात को चोरी और डकैती का रंग देने के लिए इन्होंने मुख्तलिफ लोगों से रब्ते किए। यानी ये मासूम बनते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा, हम तो उनके दुख में शरीक हैं। कभी कहते हैं हम तो कोरिया में बिज़नेस कर रहे थे। ये आपको कितना झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो इनकी किसी बात का यकीन नहीं आ रहा। आपको आ रहा है तो आप भी मुझे राय दीजिएगा अपनी। इन्होंने मुख्तलिफ लोगों को फ़ोन्स किए कि ये कह सकें कि जनाब हमारे घर में डकैती हुई, कोई कीमती पेंटिंग्स चोरी हो गई, कुछ हीरे जवाहरात चोरी हो गए, कैश चोरी हो गया, और डाकुओं ने आके हमारे बेटे को बड़ा मारा वारा, उसने मुज़ाहमत की, उसमें एक डाकू जो है वो कत्ल हो गया। और इस ज़मन में माँ अलग फ़ोन कर रही थी, बाप अलग फ़ोन कर रहा था, बाप ने और लोगों को फ़ोन किया, माँ ने वकीलों को भी फ़ोन करना शुरू कर दिया कि जो ये डकैती, कत्ल, डकैती, सेल्फ डिफेंस, इसके केस जो है फ़ौरन फाइल करना शुरू कर दें अगले दिन अदालतों में। अब ये देखें कितनी घिनौनी किस्म की प्लानिंग है। अगर कोई शैतानी प्रैक्टिस हो रही है ना तो वो इधर हो रही है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब वो कहते हैं कि केस की जो तहकीकात करने वाले अफसरान हैं उनको ये मालूम हुआ है कि जाकिर जाफर ने भी एक दोस्त से मदद तलब की और पुलिस को चोरी की रिपोर्ट करने को कहा उन्होंने पहले, और इस चोरी की कोशिश के दौरान उन्होंने कहा कि जी मुज़ाहमत हुई और उसमें कत्ल हो गया घर के अंदर, और एक चोर को कत्ल किया। ये नहीं, अब उनके एक दोस्त ने बताया, अब ये उनके दोस्त ने पुलिस को बताया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में कि मुझे जाकिर जाफर का या दरिंदे का फ़ोन आया। उनके एक दोस्त ने बताया कि मुझे जाकिर जाफर यानी दरिंदे के बाप का नाम, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ दोनों के नामों में, इसलिए एक को दरिंदा कहूँगा और एक को बाप कहूँगा, आप खुद ही समझ जाइएगा। उनका मेरे इस्लामाबाद वाले घर में चोरी हुई है, डाकुओं ने पेंटिंग्स, कीमती जेवरात वगैरह ले लिए हैं, डाकुओं ने मेरे दरिंदे बेटे को मारा पीटा है, मेहरबानी करके हमारी मदद करो।
پھر ان کا کہنا تھا کہ یہ فون نور مقدم کے قتل کے فوری بعد آیا، اور اس کے بعد انہوں نے پھر فون کیا اور کہا میرے بیٹے نے جعفر ہاؤس میں ایک ڈکیت کو قتل کر دیا، اب ہمیں اس قتل کے معاملے سے کیسے جان چھڑانی ہے۔ ان کے دوست کا مزید کہنا تھا کہ وہ لڑکے نے اپنے باپ سے جھوٹ بولا یا درندے نے اپنے باپ سے جھوٹ بولا اور نور مقدم کے قتل کے متعلق نہیں بتایا۔ میں نہیں مانتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری معلومات تو جو نوکر تھے، گارڈ تھے اور وہ سارے تھے، وہ تو باپ اور ماں کو پہلے دے رہے تھے، 2 دن سے دے رہے تھے کہ اندر یہ ہو رہا ہے، تو ان کو نہیں پتا تھا کہ کس کو اس نے مارا، کس کو نہیں مارا، اور یہ کون آ گیا۔ اب اپنے جاننے والے بااثر دوست کو فون کرنے کے بعد عصمت جعفر نے اپنی ایک فیملی فرینڈ کو فون کیا اور اس سے مدد طلب کی اور کہا کہ جی ایک وکیل ہمیں دو جو قتل کے کیس میں آ کے ہماری اعانت کرے گا، ہماری مدد کرے گا۔ لیکن وہ افسر جو اس کیس کی تفتیش سے اچھی طرح واقف ہے، ان کا کہنا ہے کہ ان کے دوست نے اپنے آپ کو اس واقعے سے الگ رکھا بالکل۔ اب اس فیملی کے 2 فیملی فرینڈز اور 3 ساتھیوں نے تصدیق کی ہے کہ ذاکر جعفر اور عصمت جعفر نے قتل کے روز 6 بجے سے 9:30 بجے رات تک کئی باری فون کیے اور ان سے مدد کی درخواست کی کہ کس طرح اس قتل کے کیس کو چوری یا ڈکیتی کے کیس میں کنورٹ کر دیا جائے۔ اتنے معصوم لوگ ہیں یہ، آپ سوچیں کتنے جانور خود سے تو نہیں پیدا ہو گیا نا، ماں باپ سے ہی پیدا ہوتا ہے نا۔ بہرحال اب بظاہر تو والدین اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، حالانکہ بقول ان کے کہ وہ اس کے غصے اور نشے کی وجہ سے 8 جولائی 2021 کو سزا کے طور پہ نکال چکے تھے اس کو گھر سے۔ انویسٹیگیشن کرنے والے افسران کا کہنا ہے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان 8 جولائی 2021 سے کوئی رابطہ نہیں، اور 12 روز بعد اس نے نور مقدم کے قتل سے تقریباً 4 گھنٹے پہلے اپنے باپ سے بات کی، جس کے بعد کمیونیکیشن پہ کام کرنے والے انویسٹیگیٹرز کا کہنا ہے کہ ایک دم سے اپنے بیٹے، خاندانی دوستوں، ہیڈ آف سیکیورٹی فرم، ہیڈ آف سائبر فرم، بااثر دوستوں کو فونز کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ والدین عید منانے کراچی تھے۔ 20 جولائی کو اس نے اپنے باپ سے 18 منٹ بات کی، اس کے بعد اپنی ماں سے اس نے 23 منٹ بات کی۔ اس وقت وہ دونوں کلفٹن کراچی میں موجود تھے۔ اس نے اپنے کراچی میں مقیم دوست سے بھی شام 6:16 پہ بات کی اور اسے مدد طلب کی۔ ذاکر جعفر نے اس دوران 2 درجن کے قریب فون کیے، 2 درجن، 24 فون، جب وہ کراچی بہار مسلم ہاؤسنگ سوسائٹی کے قریب پھر رہا تھا۔ پھر ظاہر جعفر نے اپنی والدہ کو 6:37 پہ فون کر کے کہا کچھ ڈکیت جعفر ہاؤس میں داخل ہو گئے، انہوں نے اسے مارا پیٹا ہے، کچھ قیمتی پینٹنگ چوری کر لی ہیں، اور اس نے کہا کہ جی میں نے ڈکیتوں کا مقابلہ کیا اور ان میں سے ایک کو قتل کر دیا، اور اس دوران بھی اس نے کوئی 2 یا 3 منٹ بات کی۔ میرا سوال یہی ہے کہ جب کہ ملازم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لمحہ بلمحہ خبر ماں باپ کو دے دی، تو کیا وہ ڈرامہ پینٹنگ کہ ہمیں پتہ نہیں تھا تو اس نے یہ کہہ دیا تو پینٹنگ چوری ہو گئی؟ تمہیں تو پتہ تھا کون ہے وہاں پہ، کتنے ڈکیت ہیں، اور کون سی پینٹنگز اور کون سی جولری اور کون سا کیش ہے جو چوری ہوا ہے، وہاں سے کیوں ڈرامے کر رہے ہو مزید؟ خیر وہ جھوٹ کے پیر نہیں نہ ہوتے، وہ گھومتا رہتا ہے۔ اب اسی فون کال کے بعد والدہ نے 3 دفعہ سیکیورٹی کمپنی کو کال کی جو اٹینڈ نہیں ہوئی۔ پھر ظاہر نے 6:42 پہ دوبارہ اپنی ماں کو فون کیا، 5 منٹ بات کی۔ 7:09 پہ یہ وقت تھا جب والدین نے فینکس سیکیورٹی کمپنی کی مدد لی، اور تفتیش کاروں کے مطابق قتل 20 جولائی کو 6:30 بجے سے 7:30 بجے کے دوران ہوا، جبکہ ملزم کی والدہ نے 7:12 پہ ٹریلیم انفارمیشن سیکیورٹی سسٹم کو بھی کم از کم کئی دفعہ کال کی۔ انویسٹیگیٹرز کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ والدین نے کم از کم 10 دفعہ 7 بجے سے 11:30 بجے کے دوران ایک ہیڈ آف سیکیورٹی فرم سے بات کی تاکہ اس قتل کو ڈیل کرنے میں ان کی مدد حاصل کی جا سکے۔ ڈیل کرنے میں تحقیقات کرنے والے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ان تمام سرگرمیوں کا مطلب ہے کہ والدین کو پتہ تھا کہ کچھ غلط ہوا ہے یا ہونے والا ہے، اور اسلام آباد میں وہ اس وقوع پذیر کو رپورٹ کرنے میں ناکام رہے۔ اب شکر ہے ایٹ لاسٹ جو میں اتنے دن سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہر قسم کا فون ڈیٹا جو ہے اس کا بھی اب فورینزک آڈٹ ہونے لگا، تاکہ اس سے پتہ چلے گا کہ ڈارک ویب جیسی کوئی ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی، کوئی سیٹینک ورشپنگ تو نہیں ہو رہی، کہ وہ نہیں ہو رہا۔ پھر وہ ڈیٹا آ جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر کرتے ہیں۔ اب یہ جو درندہ ہے اس نے پولیس کے آگے ایک بیان دے دیا، اب وہ بیان میں بڑی خوفناک باتیں ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ اس سے یہ ماں باپ کیسے کہیں گے کہ جی ہم جو ہے اس سے مبرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2 دن سے آپ دیکھیں عصمت جعفر اور اس کا میاں جو ہے
وہ کیا کیا مطالبے کر رہے ہیں کہ جی ہمیں نارمل پرزنرز کی طرح رکھا جا رہا ہے, ایسے نہیں کرو, ہمیں آپس میں ملنے دو, ہمارے بیٹے سے ملنے دو, گھر سے کھانا آنے دو. بیسیکلی گھر سے کھانا وانا جو ہے نا وہ تو بیکار کی باتیں, ملنا ہے, سمجھانا ہے اس کو کہ تم یہ کیا بیانات دے رہے ہو, اسے تو تم خود تو مرو گے, ہمیں بھی مرواؤ گے, ہمیں نکلنے دو تاکہ ہم پھر تمہیں بچائیں گے کسی طرح سے. تو وہ پولیس ان کو ملنے نہیں دے رہی ہے, جیل و کام ملنے نہیں دے رہے. سلام ہے ان کو, ویری گڈ, تھینک یو ویری مچ. پہلی بار تو اگر پولیس اور جیلر لوگ اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کو سراہنا چاہیے. وہ کہتا ہے جی قاتل یہ کہتا ہے درندہ کہ جب نور نے مجھ سے شادی سے انکار کیا تو میں نے والدین کو کہا کہ میں نور کو ختم کر کے اپنی جان چھڑوانے جا رہا ہوں. نور کو جب میں واش روم سے باہر چھلانگ لگانے کے بعد واپس لایا تو ہماری لڑائی شدت اختیار کر گئی. اس نے بڑی مزاحمت کی, میں بھی غصے میں تھا. پہلے چاقو کا وار کر کے اس کو میں نے فرش پہ گرایا, پھر چاقو کے کئی وار کر کے اس کو نڈال کیا, اور پھر میں نے وہ کیا جو میں نے کیا. کتنا خبیث اور درندہ صفت انسان. اور یہ اس نے اپنے بیان میں دیا پولیس کے آگے, یہاں پہ ختم نہیں ہوتا. پھر اس نے بتایا, کال کر کے بتایا کہ میں نے نور کو ختم کر دیا ہے, یعنی اپنے باپ کو اس نے کال کی درندے نے. اور باپ نے کیا کہا آگے بقول درندے کے کہ گھبراؤ نہیں, میں معاملہ سنبھال لوں گا, تھیراپی ورکس والوں کو بھیج رہا ہوں, وہ وہاں سے آپ کو نکال کے نور کی باڈی کو ڈسپوز آف کرنے کا طریقہ کریں گے. اب آپ کو سمجھ آئی کہ تھیراپی ورکس والے کیوں آئے, پولیس کو کیوں نہیں انفارم کیا گیا, ریسکیو 1122 کو کیوں نہیں, یا ایمبولنس کو کیوں نہیں, یا کسی اور کو کیوں نہیں. پھر اس نے بیچ میں ایک بات ہوئی کہ نور کا ایک فون گیا تھا اپنے والدین, وہ اس درندے نے اس سے فون کرایا کیونکہ اس کا فون تو اس کے قبضے میں تھا. اب وہ اس نے گن پوائنٹ پہ کرایا یا کس طرح سے کرایا, اس نے وہ فون کرایا ان کو. وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو فون اس لیے کروایا کہ وہ اس کو لاہور میں ڈھونڈ رہے تھے, کیونکہ وہ 2 دن کے لیے اس نے لاہور جانا تھا, اور مختلف شاید اس کو, شاید اب یہ مجھے اور لوگ بتا رہے ہیں, یہ اس بیان میں نہیں ہے, کہ اس کو مختلف لوگوں کے فون آئے دوستوں کے کہ یار نور کو اس کے ماں باپ ڈھونڈ رہے ہیں, اس کو کہو کہ بات کر لے گھر پہ کم از کم, ورنہ پرابلم نہ ہو جائے. تو یہ چکر ہوا. اب کرمنل ریکارڈ جو ہے درندے کا, اس میں بڑی چیزیں ہیں کہ 2015 میں فزیکل اسالٹ ہے ایک بندے کے اوپر یو کے میں, وہاں پہ اس کو بلیک لسٹ بھی کیا گیا, ڈپورٹ کیا گیا. جب یہ وہاں سے آیا تو اس بعد ایئرپورٹس کو انفارم کر دیا گیا کہ اگر واپس آتا ہے تو اس کو اریسٹ کر لو, تو اس لیے اس کے بعد یہ یو کے نہیں گیا. کہا جا رہا ہے کہ 2 لوگوں کو شامل تفتیش کر لیا گیا, میں جان کے ان کا نام اس وقت نہیں بتا رہا, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ان کے بھی جاننے والے جو ہیں وہ بھی حرکت میں آ جائیں, ان کے اینٹنے کھڑے ہو جائیں, اور اب نئی نئی باتیں سامنے آئیں گی اس درندے کی, اس پورے خاندان کی, ان کی صفات کی, وہ جو ہے ہم کو پتہ چلے گا. یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ٹیسٹ کیس آ گیا. ناظرین آپ کو بتاؤں کہ یہ دعا کریں کہ اس کا جلد از جلد فیصلہ ہو, درندوں کو سزائے موت اور بدترین موت ملے, اور لوگوں کو نظر آئے, کیونکہ اس ملک میں روز بروز بڑھتے ہوئے تشدد جو خواتین کے اوپر ہو رہے ہیں, یہ اس کو لگانے کے لیے پہلی بریک ہوگی جو لگے گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی جو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے, اور ہر ایک کی کوشش کو قبول فرمائے, ان انویسٹیگیشن آفیسرز کو, ان پروسیکیوٹرز کو جو اس درندے کو اور اس کے ماں باپ کو کارنر کرنے پہ لگے ہوئے ہیں, اور اللہ ان کی مشکلیں اور مرحلے آسان کرے, اور اللہ تعالیٰ جو بچی اوپر چلی گئی اس کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے, اور اس کو ہر طرح کا سکھ ملے. اگر آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں تو کامنٹ میں رائے دیجیے گا. اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, بیل آئیکن کو پریس کریں. اللہ حافظ.